اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیمات۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا ہی ہم یہ آیت سنتے ہیں امام صاحب سے یا کسی سے بھی، تو بھلے ہمیں اس کا مطلب معلوم ہو یا نہ ہو، بھلے ہم کو اس بات کا شعور ہو یا نہ ہو کہ یہ کس صورت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس پارے میں ہے، کون سے رکوع میں ہے، اس کی آیت نمبر کیا ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی یا مدینے میں نازل ہوئی تھی، آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جبرائیل کو بھیج کے مومنوں سے یہ کہلوائیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے خود رسول پر صلوات بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو۔ کیا پیاری بات ہے، کیا اندازہ ہے۔ تو یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا، صلوات کو صلوات لکھ دیا، بول دیا، لیکن آپ اس وقت پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، کوئی شعور سے یہ آیت کو پڑھ رہا ہے کیا؟ اس کا ذرا جائزہ لیجیے اور ان کو سامنے لائیے، پھر ان سے پوچھئے ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، کہ تم بھی صلوات بھیجو۔ تو میں کیا کر رہا ہوں، واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پلٹا کے کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ، ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، میں اللہ کو بول رہا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے درود کا لفظ نکال کے رحمتوں کا لفظ لگا لیجیے آپ۔ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر، نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں، ایمان والو تم بھی رحمتیں نازل کرو، یہی ترجمہ کریں گے یا اچانک لفظ کے معنی بدل دیں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلوات الگ ہوتی، فرشتوں کی صلوات الگ ہوتی، مومنوں کی صلوات الگ ہوتی، رافضیوں کی، شیعوں کی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الگ ہو گئی نا، اسٹائل الگ ہو گیا۔ سو واٹ ڈو یو مین، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو مجھے ایسے لوگوں کو لا کے بتائیے جو سچے دل سے، پورے شعور کے ساتھ، پوری عربی سمجھتے ہوئے، گرامر کے ساتھ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا آپ کی زبان پہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کے دل میں ہیں، آپ کے دماغ میں ہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما؟ یعنی آپ رحم کی اپیل کر رہے ہیں نا محمد رسول اللہ کے لیے۔ تو میں تھوڑے سے کامن سینس رکھنے والے لوگوں سے پوچھوں گا، اب جو بیچارے عقل کے اندھے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، اندھے بن کے بڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، بڑوں کی پرستش کر رہے ہیں، بڑوں کی عبادت کر رہے ہیں، بڑوں کے پیچھے اندھے بن کے چل رہے ہیں، اندھے مقلد، اندھ وشواس کے بیمار، تو ان کو تو چھوڑ دیجیے آپ۔ تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، تھوڑا سا ایک رائی کے دانے کے برابر شعور، تھوڑی سی سمجھ، جو کبھی الٹا جوتا ادھر کا ادھر پہن کے نہیں جاتے، جو اپنا پینٹ پہنے تو پیچھے کی طرف زپ، پیچھے کی طرف بکل نہیں لگاتے، جو سامنے سے جیکٹ میں ہاتھ ڈال کے پیچھے چین نہیں لگاتے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ جو الٹی ہیلمٹ پہن کے گاڑی نہیں چلاتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو اس کا مطلب معلوم ہے؟ چلیے آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے، بہت بڑے مدرسے کے معلم ہوں گے، یہ بات تو میں نے مکے میں کعبے کے اندر، حرم کے اندر ایک صاحب درس دے رہے یمنی متوا، ان سے میں نے پوچھا تو پریشان ہو گئے، ارے تم تو یہ ایک نیا ویو دکھا رہے ہیں اس آیت کا۔ میں نے بولا میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک ہندی ہوں، معمولی ڈرائیور کیٹیگری کا، معمولی دھیڑ سمجھ لو آپ میرے کو،
انڈیا کے، آندھرا کے، تلنگانہ کے، حیدرآباد کے، اولڈ سٹی کے ایک معمولی تھرڈ کلاس قسم کے محلے کا بندہ ہوں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میری کیا حیثیت ہے؟ معمولی ایک چمٹی شاہ کی مسجد میں خبروں کے اطراف گھری ہوئی، خبروں کے بیچ میں وہاں چھوٹی موٹی نماز پڑھ لی ہے، نواب کی دکان سے سائیکل لے کے چلا لی ہے، کرکٹ کھیل لیے گلی میں. ہماری حیثیت اس سے بڑی نہیں ہے. آپ بولیے کہ اس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سنسیئر ہو کے دیکھیے. جب بھی آیا رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ٹھیک ہے، آپ کس سے بول رہے ہیں یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا یا ایھا الذین آمنو، آپ اللہ سے بول دے رہے ہیں نہیں میرے سے تو نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد. اللہ تو کہہ ہی رہا ہے میرے بھائی، وہ تو بول ہی رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صلاۃ کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، نہ تو یہ درود ہو سکتا، نہ یہ رحمت ہو سکتی. کیونکہ اگر میں آپ کو صلوات کے بازو رحمت بھی بتا دوں تو وہ کیا ہے؟ وہ بقرہ کی وہی آیت ہے شاید نا. چلیے میں ابھی آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، اور جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ختم اللہ علی قلوبہم ہو گیا. ومن الناس من یقول، نہیں وہ کہیں ہے بھائی. بہرحال صلوات کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا بھی لفظ ہے. چلیے اب آئیے آپ سورہ نمبر 33، سورہ احزاب، آیت نمبر 56. یہ میں نے نکال لیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کبھی اگر آپ کو تفہیم القرآن یا پھر کوئی بھی آپ تفسیر یا کوئی بھی ابن کثیر، ابن کبیر، امام ابن تیمیہ، ان لوگوں کو، بڑے لوگوں کو پڑھ کے دیکھیے، یہ بات کو کدھر سے کدھر لے کے گئے ہیں لوگ. سیدھا ایک لفظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جو کہ اصطلاح ہے عربی زبان کی، صلاۃ. ولا تصلی احد منہم، نبی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو ان لوگوں کے اوپر نماز مت پڑھو. تو یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی کے سامنے رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین، تم بھی آمنو، تم بھی مدینے کو جا کے نبی کی خبر کے سامنے سجدے کرو. کیا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ معنی بدلنا چاہتے ہیں؟ اوکے بدل لیجئے. اللہ کی صلوات الگ، فرشتوں کی صلوات الگ، ہماری صلوات الگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صلوات بھیجی نبی کے لیے اس کی کیٹیگری کا کوالٹی الگ ہے، فرشتوں نے جو بھیجی وہ الگ ہے. ایمان والو تم بھیج رہے ہیں تو پھر تم ڈائریکٹ بھیجو نا. ان اللہ و ملائکتہ کے بعد جو آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد، یا محمد علیک الصلوۃ والسلام بولیے نا. پھر یہ تو میں ڈائریکٹ میری طرف سے بولوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہاں ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کچھ بولنے کے بجائے ہم پھر اللہ سے بول رہے ہیں تو ہی تھوڑی سی اور رحمتیں ڈال دے. میں کیا بولوں، میں کہاں سے لا کے دوں گا رحمت؟ میرا خود قرضہ باقی ہے، دودھ کے پیسے باقی، بچوں کی فیس باقی، آٹو والے کے پیسے باقی. میں محمد الرسول اللہ پہ رحمتیں بھیجوں؟ میں کہاں سے بھیجوں؟ میں خود رحم کا طالب ہوں. میں خود جو ہے ادھار میں زندگی گزار رہا ہوں، قرضے چڑھے ہوئے، ای ایم آئی باقی ہے. جی کیا کروں؟ یا میں اپلائی کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولوں کہ اللہم صلی علی محمد، کیونکہ وہ اتنا بڑا مجرم آ کے پورا فساد پھیلا کے، قرآن لے کے، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرا کے، دنیا بھر کے لوگوں کے طلاقاں کرا کے، صحابہ اکرام کو قتل کروا کے، دنیا بھر کے تکلیفاں دے کے، زندگی بھر یہود و نصارہ سے دشمنی ڈال کے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کے 72 فرقے بنیں گے، عیاشی میں 9 سال کی بچی سے شادی کر لے کے. استغفر اللہ، یہی ہے نا لکھا ہوا آپ لوگوں کی کتاب میں، پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں تو بہت عزت کرتا ہوں رسول اللہ کی، میں نہیں پڑھتا درود. یہ کیا بولنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا ظالم آدمی تھا وہ، تھوڑا سا رحم کی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کیا اپنی سڑی ہوئی زبان سے؟ واٹ ڈو یو مین؟ آپ کو عربی آتی؟
لائیے، کوئی بھی دنیا کا بڑا عالم لائیے، سعودی عرب کا لے کے آئیے. میں امام کعبہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا. میں اس سلسلے میں ڈائریکٹلی مدینہ گیا، میں اس سلسلے میں مکہ گیا، میں اس سلسلے میں UAE کی مسجدوں میں جا کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، یہاں پر مرکز دعویٰ ارشاد سے پوچھا، میں یہاں پر اوقاف کے علماء سے پوچھا، میں ایجپٹ جا کے جامع ازہر میں ڈسکس کر کے آ رہا ہوں مولویوں سے، علماء سے. میں موراکو جا کے وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے پوچھ کے آ رہا ہوں. بڑے بڑے اساتذہ، استاذ حسن، استاذ مصطفیٰ، استاذ جمال، ان لوگوں سے مل کے کوئی ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں. بولے نہیں ہمارا ویڈیو مت بناؤ، یہ دنیا میں فساد پھیل جائے گا. اتنا ڈر ہے، ویڈیو بنانے تیار نہیں ہے. میرا موبائل بار بار چیک کر رہے، تو آڈیو تو ریکارڈ نہیں کر رہا. اچھا، پھر ریکویسٹ کر رہے تو بھاگ جا جلدی، نہیں تو تیرے کو پولیس پکڑ لیں گے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ واٹ ڈو یو مین، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ چلیے ساری دنیا گھوم کے آ کے، بات چیت کر کے آ کے، استادوں کو جمع کر کے، آپ جو مطلب نکالنا ہے نکالیے. 99 ٹائمز قرآن میں صلوات کا لفظ آیا ہے، صلات کا لفظ. اب 99 کے 99 ایک ہونا چاہیے، ورنہ الزام ہے اللہ پہ. اللہ کی صلوات الگ، فرشتوں کی الگ، نبی کی صلوات الگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پڑھتے تھے تحیات میں؟ درود ابراہیم، درود تاج، درود کلفی، درود آئس کریم، درود خیمہ روٹی، درود چائے، درود سلیمانی، درود حلیم. کیا ہے یہ مسخرہ پن؟ درود کا مطلب معلوم ہے، فارسی کا 3rd کلاس قسم کا لفظ ہے. پھر درود و سلام بولتے جمعے کے دن، یا نبی سلام علیکہ، اور نبی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، وعلیکم السلام بول رہے ہیں، یا اللہ کی لعنت ہے تیرے پہ بول رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. کیا دین کا تماشا ہے یہ؟ کیا ہے کیا یہ؟ کچھ تو کامن سینس ہونا چاہیے انسان کو، کچھ تو کامن سینس ہونا چاہیے. اللہ کی لعنت پڑی عقلوں پہ. اب آپ اندازہ کیجئے، تواتر، اجماع، تواتر، اخبار احاد، تواتر، احادیث، وہ صحیح، وہ مرفوع، وہ مرسل، وہ ضعیف، وہ حسن. کیا مسخرہ پن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ارے نصیحت قبول کرنے، نصیحت پہنچانے، میری قرآن کی دعوت دینے، تزکیہ کرنے کے لیے، اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے آسان ایزیسٹ چیز قرآن ہے. اس کو اتنے پرابلم میں ڈال کے اس سے ہٹانے کے واسطے، او مائی گاڈ، اتنا مسخرہ پن، اتنا کفر قرآن کے ساتھ. قرآن نہیں سمجھ سکتے. یہ آیت کو پڑھو، بیچ میں اوپر 3 وقت درود، نیچے 3 وقت درود. واٹ ڈو یو مین بھائی صاحب، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بتائیے ذرا مجھے. آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں میرے سے، آپ بہت بڑے عالم ہیں. چلیے سارے لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا لیجیے، ذرا اس سے نکال کے پوچھیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. اس کے آگے پیچھے کچھ تو دیکھیے نا بھائی. یہ آیت مکے کی ہے، مدینے کی ہے. وہ پورا رکوع آخر بول کیا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اچانک کہیں کو ضرورت پڑ گئی اس کو کہ اچانک یہ بولے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی پر درود بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. اوکے، اچھا 1 منٹ، ذرا یہ احزاب کی 56 تو دیکھ لیا اپن. اب ذرا آئیے تھوڑا میں پیچھے جاتا ہوں. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ احزاب 33 نمبر کی سورت، 53 نمبر کی آیت. دیکھیے 33، 43، 53 کمال کا سیکوینس ہے. 33 نمبر کی سورت ہے، 43 میں کہہ رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم. اب یہاں درود ہمارے اوپر بھیج رہا ہے اللہ ڈائریکٹ. هو الذی، وہی پاک ذات اللہ کی ہے، وہی اللہ کی ذات، یصلی علیکم، ایمان والو تم لوگوں پر ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ صلوات بھیج رہا ہے. اچھا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملائے. تو آپ کے درود سے، آپ کے صلوات سے میں اچانک اندھیرے سے نکل کے روشنی میں کیسے آ جاؤں؟ تو پھر جب محمد رسول اللہ لوگوں کو سنا رہے تھے یہ آیت 43، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 43، تو پھر کافروں کی، منافقوں کی، کفار کی، مشرکین کی، سب کی زندگی میں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ہو جانا تھا. مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صلوات ہے یہ قرآن ہے.
सल्लवा यसल्ली, सलावात, मुआसिलात, इत्तिसालात, वसला, वसूल हो जाना, तौसील, विसाल, ये सब सारे लफ्ज़ सल्लू और सल्ली, वो 25 मरतबा है सल्ली, और ये जो है सलावात सल्लू आपका 99 टाइम्स है, यानी टोटल 124 मरतबा ये लफ्ज़ का इस्तेमाल पूरी कुरान में हुआ है। ज़रा मेहनत कीजिए, वो पूरी आयतों को एक जगह पे लिख के लेके आइए, देखिए कि अल्लाह ताला इतना खाइन और इतना जो है धोखेबाज है कि एक जगह पे यही लफ्ज़ के दूसरे मानी बोलेंगा, फिर दूसरी जगह तीसरे मानी बोलेंगा। ये तो भाई मेरे माशरे में ऐब है। अरे यार तुम्हारी ज़ुबान है क्या है? कल बोले अब्बा का इंतकाल हो गया, आज बोल रहे हैं अब्बा मर गए, बीमार है, आज बोल रहे ऑपरेशन है, दूसरे दिन बोल रहे एडमिट थे, आज बोल रहे डिस्चार्ज हो गए। तुम्हारी एक बात तो होना चाहिए ना। कभी बोल रहे हैं अल्लाह के सलवात अलग, कभी फरिश्तों के सलवात अलग, कभी शियाओं के अलग, सुन्नी के अलग, मोमिनों के अलग, मुनाफिक के अलग। व्हाट डू यू मीन भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ज़रा पढ़ लीजिए, 43 निकाल के देख लीजिए, 33 का 43। अब आइए 53 में। अब यहाँ से रुकू शुरू हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बियतन नबी। देखो बात शुरू हो रही है। ईमान वालो, नबी के घरों में बगैर इजाज़त ना चले जाया करो। खाने का वक्त ताकते ना रहो। अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, चले जाओ जल्दी, नबी को तकलीफ़ हो रही। बातें करने में ना लग जाओ, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ़ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में बिल्कुल नहीं शर्माता। नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांग लो। ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी के लिए इंतहाई मुनासिब तरीक़ा है। तुम्हारे लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं है कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो, और ना ये जायज़ है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो, यानी वो अब हमारी माएँ हो गई। ये है वो आयत, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 53। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अब मैं आपका मिजाज बनाते आ रहा हूँ, जो अल्लाह सुब्हानो तआला हमारा मिजाज बना रहा है कुरान पढ़ा के समझा के। अहज़ाब 54, इन तुब्दू शैअन औ तुख्फू फ़इन्नल्लाह काना अलीम बिकुल्लि शैइन अलीमा। तुम कोई चीज़ छुपाओ या जाहिर करो, देखो अल्लाह को हर चीज़ का पता है। चलो, तुम ख्वाह कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। ये तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है। ला जुनाहा अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला अख़वानिहिन्ना वला अबनाइ अख़वानिहिन्ना। अब देखिए, नबी की बीवियों के लिए इसमें से कोई बात बुरी नहीं है, मुज़ायक़ा नहीं है कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे और मेल झोल की औरतें और उनके घर में काम करने वाले नौकरों के, घरों में आने जाने वाले नौकर, ऐ नबी की बीवियों, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना चाहिए। यानी अब उनके सामने तुम पर्दा भी निकाल सकते अपना, और अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करना चाहिए जो हर चीज़ पर निगाह रखता है। मेल जोल की औरतें उन घर में आए, ठीक है। अब अहज़ाब की 56 पढ़ रहा हूँ मैं। आ गए उसी पे। अचानक ये बातें करते करते ये बात पे क्यों आ गए अल्लाह सुब्हानहू तआला 56 पे? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। यानी घर में मत आओ बगैर पूछे के, खाने का ताक पे मत रहो, खा लिए तो जल्दी चले जाओ, बातें करने में टाइम ख़राब मत करो, उम्महातुल मोमिनीन से शादी नहीं कर सकते, उनसे कुछ मांगना है तो पर्दे के पीछे से मांगो, और क्या है तुम कोई चीज़ छुपाओ या मत छुपाओ। नबी की बीवियाँ तुम्हारे लिए, बाप आया भाई आया तो पल्लो उतारने की, ये वो सूरह नूर में भी है, इजाज़त दी जा रही है। कोई आना है तो आओ, पर्दे वर्दे का कोई मसला नहीं है, आके मांग सकते। इसके बाद अचानक ये बोल रहे हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह पर दुरूद भेज रहे हैं। व्हाट डू यू मीन भाई? बात हो रही, क्या हो रही? कुरान है, मस्खरापन है। वहाँ ये बताया जा रहा है खुल्ला खुल्ला। अब मैं आपको बताऊँ, सलावात का मतलब कुरान है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए से नबी पर कुरान उतार रहा है। उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम आके बदमाशी कर रहे हैं, तुम आके उनका टाइम ख़राब कर रहे हैं, उनके वही आने का टाइम हो गया है, निकलो यहाँ से, जाओ, डिस्टर्ब मत करो हमारे नबी को।
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگ بھی اسی قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، وہ سلموا تسلیمات، برسوں سے چلا رہا ہوں میں، سلم کہتے ہیں سبمیشن کو، تسلیمات کہتے ہیں فرما برداریوں کو، استعلامات لکھا ہوا رہتا، ریسیپشنسٹ، ریسیپشن، سیدھی سیدھی سمپل بات ہے، اس کو تماشا بنا کے اب آپ پورے 99 یہ 25 وہ ہر جگہ پہ قرآن کا لفظ یا جڑ جانے کے لفظ کو ملا کے دیکھیے آپ، قرآن کے ذریعے سے جڑ جانا، صلاۃ ہو گیا، سلی، یصلی، توصیل، جڑ جانا ہے خالی، یہاں ایک ٹرمینالوجی کی طرح یوز کر کے، جیسا ہم نے شادی کا لفظ استعمال کر لیا، شادی کے اصل معنی تو خوشی کے ہیں، آپ انگیجمنٹ کو بھی شادی بول سکتے، آپ سالگرہ کو بھی شادی بول سکتے، لیکن شادی کے لیے ایک میننگ فکس کر لیا گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو کسی لڑکے سے ہوں گی، ٹھیک ہے، نہیں وہ میری بیٹی SSC پاس کر لی، اس کی شادی ہے، ارے بھائی پھر آپ شادی کا لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں شادی کا مطلب خوشی ہے، اس لیے میری بیٹی کی خوشی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو کچھ کھانا کھلانا چاہتی ہے، مٹھائی کھلانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ SSC پاس ہو گئی ہے۔ تو یہاں اگر آپ صلوات کا لفظ لے رہے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے تعلق پیدا کرنا، چلیے بیچ میں سے قرآن کو نکال دیجئے، اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ نبی سے تعلق پیدا کر رہا ہے، کیوں؟ وائی؟ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے تعلق پیدا کر رہا ہے، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اتنی معمولی، اتنی نارمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سلموا تسلیمات۔ اب 57 اچانک وہی موضوع چل رہا ہے، دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، وہ رسول ہو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، کیوں تکلیف دے رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی، وہاں وہی روکنے کے لیے، نبی کا موڈ خراب کرنے کے لیے آ کے ٹیڑھے میڑھے سوال کر رہے ہیں۔ آج بھی ہے نا ہمارے پاس کچھ چلر لوگ، ادھر کا میسج ادھر بھیجتے، ادھر کا میسج ادھر، جمعہ مبارک، ہفتہ مبارک، پیر مبارک، اتوار ہم منحوس، یہی کرتے۔ رسولہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، فی الدنیا والآخرہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رسول اللہ پر قرآن نازل کر رہا ہے، تعلق پیدا کر کے، یا ایھا الذین، اسی قرآن، آمنو، اسی قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ فرما برداری پیش کرو، اور اگر رسول زندہ تھے جب تک، لا کے رسول کے پاس سبمٹ ہو جاؤ، ایمان لاؤ رسول کے اوپر، قبول کرو ہم جو چیز بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیمات۔ ایک تھرڈ کلاس قسم کی گوداوری، ایسٹ گوداوری، ویسٹ گوداوری، آندھرا کی، تلنگانہ کی، کہیں کی بھی خدامہ لائیے، ہندو عورت جس کو جو ہے طہارت کا بھی قانون نہیں معلوم، 3 مہینے یہاں لا کے کسی عربی گھر میں رکھیے اور بولیے یہ پورے رکوع کا ترجمہ کرو بھی تو کر دیتی انہیں، اور ایسا پرفیکٹ کرتی، ہمارے جتنے بڑے بڑے مدرسے کے مولویاں ہیں نا، سب گھاس کھانا جا کے۔ پھر اس کے بعد 58 آخری آیت، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نبی سے کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں یا ایسے ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں، مومن ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بغیر ما اکسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کو وبال اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ کیوں آ گئی بھائی یہ آیت بیچ میں اچانک؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ چلیے میں آپ کو 43 بھی سنا دیتا ہوں۔ 43 سے 41 سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پہلے کا رکوع بھی دیکھ لیجئے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت دو، گھر میں بیٹھے بیٹھے یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو لوگوں کے سامنے صبح اور شام، جب بھی ملو، اور بولو یہ جو عیسائی، کیونکہ مدینے کی صورت ہے، یہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ نے عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، واپس بھیجنے والے ہیں، سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
صفت سبحانہ جو ہے نا اس کے خلاف ہے یہ بات، بکرتوں و اصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو لوگوں میں۔ اب آئیے 43، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے قرآن بھیج رہا ہے۔ چلیے 44، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، جب اللہ سے ملنے ہم جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر کے رکھا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن لیا نبی سے، اس کو تسلیم بھی کیا، سلموا و تسلیمات، اور اس پہ عمل بھی کیا، اور آپ کی خدمت میں لا کے پیش بھی کر دی اپنی فرما برداریاں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، پوری کی پوری بات قرآن کی ہو رہی، پوری کی پوری بات دعوت کی ہو رہی۔ اللہم صلی علی محمد، کیا بات ہے یار۔ سراجا منیرا، اور ایسا چمکتا ہوا چراغ جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا، وہ ہے آپ، اور آپ کے ذریعے سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ ہے قرآن۔ وبشر المؤمنین، آپ خوشخبری دیجئے جو لوگ آپ کو مان گئے ہیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلٌ کریم، ان سے خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اسی لیے تو قرآن نازل کر رہا ہے۔ وَلَا تُطِیعُوا الْکَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ، اور ایسے کافروں اور منافقوں کو جو بیٹھ بیٹھ پہ اللہم صلی علی محمد، ایسے کافر اور منافقوں کو وَدَعْنَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ہرگز نہ دبو نہ ڈرو ان کافروں اور منافقوں سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ وسلموا تسلیمات۔ چلیے 49، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورت سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، جب ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازمی نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم ان سے مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی، قوانین نازل ہو رہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھانا ہے نبی کو۔ اب آئیے وہ مشہور آیت جس پہ میں نے تقریباً 20 ویڈیو بنا دی اب تک۔ یا ایھا الذین آمنوا انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالاتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرون معک، اے نبی تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں وہ بیویاں جس کے مہر تم ادا کر دیے ہو، مدینہ آنے کے بعد بھی تم پہ حلال ہے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں، وہ غلام جو باندیاں جو جنگ لڑنے سے پہلے دوسرے گروہ میں تھی ہمارے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے لیے جائز، تمہاری ملکیت میں، اور تمہاری وہ چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اس شرط کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کرے وہ حلال نہیں ہے، اے نبی آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے، ہاں سارے مومنوں کے لیے حرام ہے۔ آگے بڑھیے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، یعنی وقف کر دیا، کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، ان کو معلوم تھا چرچ کے لیے اپنے آپ کو سسٹر بنا لینا، وقف کر دینا، ان کو معلوم تھا، اہل کتاب میں سے آئی ہوں گی، تو جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہو، اگر نبی ان سے نکاح میں لینا چاہیں تو یہ رعایت خالصتاً لک من دون المؤمنین، اے نبی صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہاں دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے،
ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے جو حدود عائد کیے ہیں، وہ آپ جائیے وہاں پر سورہ نساء، وہاں مل جائیں گے آپ کو. سورہ نساء کی میرے خیال میں 55 سے 60 تک پڑھ لیجیے آپ، مل جائے گا انشاءاللہ. اگر میں غلط ہوں تو اللہ معاف کرے. سورہ نساء میں ہے بہرحال، نہیں سورہ نساء کی 23 میں ہے شاید. ہاں سورہ نور میں ہے 56 to 60. ہاں سورہ نساء کی 23، کیونکہ نطفے کی بات ہو رہی. 23 پیئرس آف کروموزومس ہے، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. 20 سے 25 تک پڑھ کے دیکھیے، پورا رکوع پڑھ لیجیے. رعایت صرف خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے دعوت میں، اور اللہ غفور الرحیم ہے. 51. اب اے نبی تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اسے اپنے سے الگ کر کے رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، چاہے الگ رکھنے کے بعد پھر ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لو. ان میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں. اس طرح زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، کیونکہ اب اللہ کا قانون آ گیا. اب یہ نہیں سمجھیں گی کہ نبی میرے ساتھ ناانصافی کر. ہاں پوائنٹ ہے وہاں، سوتنوں کی جلن. ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے وہ اللہ علیم ہے اور حلیم ہے، علم بھی رکھتا ہے اور برداشت بھی کرتا ہے قیامت تک. 52 آخری آیت اس رکوع کی. جب اس کے بعد نبی پر بھی پابندی لگ گئی. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن. اب آپ کے اوپر کوئی اور عورت حلال نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی کو طلاق دو. نبی کے لیے طلاق نہیں ہے. من ازواج، ان کی بیویوں میں سے. ولو اعجبک حسنہن، آپ کو اب کوئی بھی کتنی بھی پسند آئے، ان کا حسن کتنا بھی آپ کو اچھا لگے، نہیں. الا ما ملکت یمینک، ہاں اگر کوئی باندی کوئی آنے والی جنگوں میں سے کوئی آ جائے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، اس کو لے لو. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، یاد رکھنا اللہ ہر چیز پر کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. چلیے کافی دیر ہو گئی. فیاض بھائی آپ کی فرمائش پہ میں نے پھر ایک مرتبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ بہترین انداز میں بغیر کسی کو لان تان کرے ہوئے، ہاں اب ایک بات کرتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے، اللہ عالم حقیقت کیا ہے، کیونکہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی بات ہے علیہ السلام، تو وہ کہیں نیچے نہ گرے. قرآن کے ساتھ ساتھ وہ نبی کی بات ہے، تو میچ کر کے دیکھنے کی کوشش کرنا. ہم جیسا تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شروع کے دور میں نبی پہ وہ بوجھ بڑا وزنی تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشیت اللہ، ایسا کچھ آیت ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ کانپ جاتا اللہ کی خشیت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ یہ ایک انسان ہے بڑا نادان اور جاہل ہے، اس نے قبول کر لیا اپنے اوپر لینے کے لیے. چلو ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیتیں نازل ہو رہی تھی تو یقیناً آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہو رہی تھی، اور وہ جس روشنیائی سے لکھا جا رہا تھا تو دل زخمی ہو گیا ہوگا. جیسے ہم انگریونگ کرواتے ہیں، جو ٹیٹوز اتارتے ہیں، وہ جلتی ہوئی آگ سے لکھا جا رہا تھا آپ کے قلب مبارک پہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو کہ دیکھو یہ بات، اس آیتوں کو بار بار رٹا مار کے یاد کرنے کی کوشش مت کرو. جو آیت دل میں بٹھانا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، اسے سیو کر دیں گے، اور جو ڈیلیٹ کرنا ہے کر دیں گے. جس کے تالے ڈالنا ہے دماغوں پہ ڈال دیں گے، دلوں پہ تالے ڈال دیں گے، قرآن کو پہنچنے نہیں دیں گے. بھلے ان کی مادری زبان عربی ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر رہیں گے، منافق رہیں گے، مشرک رہیں گے، یہودی رہیں گے، نصارہ رہیں گے، مکے میں رہتے ہوئے بھی کافر رہیں گے، منافقین رہیں گے. عربی کس کو نہیں آتی تھی؟ مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے یہ کافر اور مشرک. مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے وہ مدینے کے منافقین اور مشرکین اور عیسائی اور یہودی. چلیے ایسا ایک وقت آیا تھا جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول رک گیا تھا تاکہ آپ کے زخم جو ہیں وہ کچھ نارمل ہو جائیں، اور آپ کو عادت نہیں ہے اتنا وزن سنبھالنے کی، تو بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ روایتوں میں 6 دن، کچھ روایتوں میں 9 دن، کچھ روایتوں میں 11 دن، 6 مہینے کی بھی ایک روایت ہے، میں اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ 23 ایئرس کے اندر اندر یہ پوری قرآن کو مکمل بھی کرنا ہے، جنگیں بھی لڑنا ہے، اسلامی حکومت بھی لانا ہے، 13 سال میں جلدی جلدی ہجرت کر کے مدینے کو بھی لے جانا ہے، مدینے میں پورے قوانین نازل کرنا ہے۔ ایسا 6 مہینے خالی چھوڑ دیے نبی کو تو ٹائم بس نہیں ہوتا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 6236 آیتیں نازل کرنا ہے، فٹافٹ جلدی جلدی کرنا ہے پروجیکٹ کو، تو 11 دن تک کا آپ رکھ لیجئے۔ 11 دن اگر وہی نازل نہیں ہو رہی تھی، کوئی آ کے یا رسول اللہ بولے ہوں گے صحابہ میں سے کہ یہ سب مکے کے مشرکین اور یہ اپنے کفار جو ہے ہم کو چھیڑ رہے ہیں، کہاں ہے بھائی آپ کے نبی بولے تھے نا اللہ کے رسول بنا دیے گئے، بلکہ کیا بدتمیز لوگ ہیں یہ۔ تو یہ بول رہے تھے نا کہ آپ کے پاس وحی آ رہی، تو پھر کیا ہوا وحی کا؟ وہ اچانک بند ہو گئی کیا؟ میں ذرا اس کو سائلنٹ پہ ڈال دیتا ہوں، ورنہ لوگ جو ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں؟ تو اللہ کے نبی بولے ہوں گے بھائی میں خود پریشان ہوں، جبرائیل کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو دعا کر ہی رہا ہوں، ہم بھی آپ کے لیے کرنا کیا دعا؟ کیسا کرنا؟ کچھ الفاظ سکھائیے، تو تم میرے لیے یہ بولو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نے خود وعدہ کیا تھا ان اللہ و ملائکتہ، تو وہ تو بعد میں بولا وہ مدینے میں، لیکن اس سے پہلے ہی درود سکھا دیے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اور یہ بولے ہوں گے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، کبھی زندگی میں یہ بھی سنائے ہوں گے، وہ آل محمد، اصحاب محمد، اہل بیت محمد، یہ سب آپ لوگوں کی ایڈنگ ہے بھائی، کبھی بولے تو بولے ہوں گے اللہم صلی علی محمد، بس اے اللہ محمد پر وہ سلسلہ پھر سے شروع کر دے۔ جیسا ہی وہی آنا شروع ہوئی وہ بات ویلیڈیٹی ختم ہو گئی نا اس کی، آپ تھوڑی سی عقل استعمال کر کے دیکھیے نا، وہ بات کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ میرے امی میرے ابو آپریشن تھیٹر میں تھے، آپریشن ہوا تھا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ڈاکٹر سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ذرا میرے ابو کا آپریشن ہو رہا ہے، ذرا آپ اچھے سے آپریشن کریے، ذرا ان کے وہاں پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ آپریشن ہو گیا، باہر آ گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گئے، فٹ بال کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں، امی واکنگ کر رہے ہیں، پھر بھی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم، ذرا وہ امی کا آپریشن ہے، تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریے، میرے ابا کا آپریشن ہے، ذرا ان کے ساتھ آسانی سے کریے۔ ارے بابا تمہارے ابا کا آپریشن ہو گیا، امی کا آپریشن ہو گیا، انہوں صحت یاب ہو گئے، انہوں گھر میں سو رہے ہیں، ہاں میرے کو معلوم ہے، میں ان کو وہاں گراؤنڈ میں چھوڑ کے آیا، ان کو وہاں جو ہے گارڈن میں چھوڑ کے آیا امی کو، مگر میں پھر بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو ہے ان کا آپریشن ذرا اچھے طریقے سے کریے۔ مسخرہ پن بنا لیے، اللہ کی لعنت ہو رہی مگر عقل نہیں کھل رہی، دل نہیں کھل رہا۔ کیوں ہو رہی لعنت؟ قرآن کی دعوت نہیں دے رہے، قرآن کو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھ رہے، قرآن کو لے جا کے دوسروں تک پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ جہاں سے قرآن حدیث اور دین کا نام آیا فوراً رجسٹریشن کرا کے چندے وصول، جی وہ میں مدرسہ بنا رہا ہوں، جی میں جو ہے میں یتیم خانہ کھولنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے یتیموں کی بھیک لے کے میں اندر سے چوری کر کے کفاف کے نام پہ 3rd کلاس چلر کاما کر کے جو ہے میں اسٹیج بنا کے، بڑا 4-5 لاکھ کا اسٹیج بنا کے، سامنے 2 لاکھ لوگوں کو لا کے بیوقوف بنا کے، آیت نمبر یہ، سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، سورہ نمبر یہ اچھی بات، بہت ہو گیا، بس اب بس کیجیے اللہ کے واسطے۔ تو میرے بھائی یہ آپ کا درود، آپ کا سلام، یہ سب رہنے دیجیے، عمل کیجیے، بس رسول اللہ جو بولے۔